السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی اپنے درس میں ایک عجیب بات فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ بازار میں گیا، ایک مجذوب با خدا سے میری ملاقات ہوئی، میں قریب ہوا، سلام کیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، احمد علی، انسان کہاں بستے ہیں؟ میں نے بازار میں کھڑے لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، حضرت، یہ سب انسان ہی تو ہیں۔ میری بات سن کر انہوں نے لوگوں پر ایک عجیب سی نظر ڈالی اور کہا، اچھا، یہ سب انسان ہیں۔ ان کی توجہ کا اثر مجھ پر ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا تو مجھے بازار میں کتے، بلے، خنزیر چلتے ہوئے نظر آئے۔ جب میری کیفیت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا وہ بزرگ جا چکے تھے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی فرماتے تھے کہ مالک تو سب کا ایک ہے، مالک کا کوئی ایک ہزاروں میں نہ ملے گا، لاکھوں میں تو دیکھ۔ کوئی قسمت والا ہوتا ہے، کوئی بخت والا ہوتا ہے جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ رب العزت کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جایا کرتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح انسا نجات النہاری یمنی عرب ہیں، مذہب کے لحاظ سے یہودی ہیں، پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں، سکونت کے لیے اسرائیل ہجرت کر کے جا چکی ہیں، رائٹر ہیں، بلاگر ہیں۔ عرب اخبارات ان کے مقالات کو شوق سے شائع کرتے ہیں۔ اسرائیل میں رہ کر بھی ان کا دل یمن میں اٹکا رہتا ہے اور وہ اپنے سابقہ وطن کو کبھی بھی نہیں بھول پاتی۔ لکھتی ہیں کہ مجھے صدقہ کرنا ایک کبڑے نے سکھایا تھا، میرے صدقہ کرنے سے اسے ہنسی بھی بڑی آتی تھی، جی بھر کے قہقہ لگاتا تھا، مگر ہم جب یمن سے نکلے تو ہمارے لیے اور ہماری جدائی پر رو بھی خوب رہا تھا۔ کہتی ہیں کہ میری عمر 7 سال سے بھی کم ہوگی، میں اپنے محلے کے اس کبڑے جسے لوگ قاضی محمد کبڑا کہہ کر بلاتے تھے، اس کے پاس سے گزر رہی تھی کہ دیکھا اس سے ایک بوڑھی عورت کچھ صدقہ خیرات مانگ رہی ہے۔ قاضی محمد کبڑے کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس وقت میں نے 5 کا نوٹ پکڑ رکھا تھا، بلکہ اس نوٹ کو اپنے منہ میں ڈالے چبا رہی تھی۔ قاضی نے مجھے بے تکلفی سے کہا، عیداللہ، یہ 5 ریال، یہ اس بوڑھی کو دے دیتے ہیں۔ قاضی صاحب بچوں کے ساتھ شفقت اور ہنسی مذاق کرنے والے انسان تھے، اور میری طرح اکثر بچے اس سے بے تکلفی محسوس کرتے تھے۔ میں نے انہیں مسکراتے ہوئے کہا، مگر میرے پاس تو بس یہی 5 ہیں، اور تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قاضی نے کہا، اگر تو نے یہ 5 صدقہ کر دیے تو اللہ تجھے 10 یا 20 بنا کر واپس کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے پیسہ صدقہ کر دینے کے لیے قائل کرنا شروع کر دیا۔ سچ پوچھئے تو میں بھی اس کی باتوں سے اتنی قائل ہو گئی تھی کہ پیسے نکال کر بڑھیا کو دے دیے۔ قاضی کی نظریں میرے چہرے پر تھیں اور وہ 5 کا نقصان ہو جانے پر میرے محسوسات پڑ رہا تھا۔ سچ پوچھئے تو میں تقریباً رونے والی ہوئی کھڑی تھی۔ میرے لیے 5 ریال اچھے خاصے پیسے تھے، کیونکہ ابا مجھے ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ اکٹھے 5 ریال دیا کرتے تھے۔ قاضی نے میری کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 20 ریال کا نوٹ نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا، میں نہیں کہتا تھا کہ فقیر کو صدقہ دینے پر اللہ تجھے تیرے پیسے دگنے بلکہ دگنے سے بھی زیادہ کر کے واپس کر دے گا۔ مجھے پیسے لینے میں کچھ تردد تو ہوا، 20 میرے لیے تھوڑے پیسے نہیں تھے، 20 تو مجھے بس اسی دن ہی ملنے نصیب ہوتے تھے جس دن مسلمانوں کی عید ہوتی تھی، لیکن میں نے پھر بھی قاضی کے ہاتھ سے 20 ریال تقریباً جھپٹتے ہوئے پکڑے اور اپنے گھر کو دوڑ لگا دی، اور قاضی پیچھے کھڑا مجھے بھاگتا دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ میری خوشی دیدنی تھی اور جذبات چھپانے ناممکن تھے، میں بس ناچتی ہی پھر رہی تھی۔ 2 ہفتے کے بعد ہمارے محلے میں ایک فقیر آیا، مجھے قاضی کی باتیں یاد آ گئی اور میں نے بلا توقف اور بھاگتے ہوئے جا کر اس فقیر کو 5 ریال دے دیے۔
اس کے بعد مجھے اپنی جان سولی پر لٹکی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میرا انتظار شروع ہو گیا کہ کب اللہ میرے 5 کے بدلے مجھے 20 واپس لوٹاتا ہے۔ مغرب تک تو میری یہ کیفیت تھی کہ میرا دل چاہتا تھا بس کسی طرح میرے وہی 5 ہی بغیر کسی اضافے کے واپس مل جائیں، لیکن سب عبث۔ سونے سے پہلے مجھے پکا یقین ہو چکا تھا کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور میں لٹ چکی ہوں۔ دوسرے دن دوپہر کو سکول سے واپس آتے ہوئے مجھے زمین پر کچھ پڑا ہوا نظر آیا۔ قیاس یہی ہوتا تھا کہ پیسے ہیں۔ نیچے جھک کر اٹھائے تو 20 ریال کے 2 نوٹ تھے۔ میری خوشی دیدنی اور مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ صدقے کے پیسے ضرور واپس کرتا ہے۔ مجھے اپنے پیسوں کے بدلے میں 20 ریال کافی لگے۔ میں نے 20 اپنی جیب میں ڈالے اور دوسرا 20 کا نوٹ وہیں پھینکتے ہوئے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسی دن عصر کے وقت دکان سے لوٹ رہی تھی کہ مجھے قاضی محمد مسجد سے نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے اسے جا کر روکا اور اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا قصہ تفصیل سے کہہ سنایا۔ قاضی میرے باتیں سنتا ہوا مسکراتا رہا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اچھا 20 ریال کا دوسرا نوٹ واپس کیوں پھینک دیا تھا؟ میں نے کہا مجھے پتا تھا کہ محلے کی ایک اور لڑکی نے بھی فقیر کو 5 ریال صدقہ کیے ہیں، ہو نہ ہو یہ 20 کا دوسرا نوٹ اسی کا ہوگا، اس لیے میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ آ کر اپنے پیسے اٹھا لے۔ میری یہ بات سن کر قاضی ہنس کر مزید دوہرا ہو گیا، بلکہ اس نے تو پاس گزرتے ہوئے چند لوگوں کو میری بے وقوفی کا یہ ماجرا کہہ بھی سنایا۔ قاضی کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہنسنا شروع ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد بھی جب قاضی مجھے دیکھتا ہنسنا شروع کر دیتا، مگر ایک بات تھی، اب اس نے مجھے اکثر 5 یا 10 ریال دینا شروع کر دیے تھے۔ کہتا، اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور مجھے پیسے بھیجتا ہے تاکہ میں تجھے دے دیا کروں۔ اس کے بعد میری یہ پکی عادت بن گئی کہ اگر کوئی فقیر مجھ سے سوال کرے تو میں اسے جو کچھ بھی پاس ہو دے دیا کروں۔ جس دن ہم نے اسرائیل جانے کے لیے صنعا کو چھوڑا، اس دن قاضی محمد، اس کی بیوی اور اس کی بیٹیاں ہماری وجہ سے رو رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اس قاضی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے جس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ غائب بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب جب کہ میں بڑی ہو گئی ہوں تو مجھے رہ کر ایک ایک کر کے ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ مجھے اپنا وطن چھوڑنے کا دکھ ہوتا ہے، ایسا وطن جس کے لوگ اللہ سے پیار کرنے والے ہیں اور اللہ ان سے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اسی طرح ایک اور بہت ہی پیاری کہانی سنتے جائیں۔ دوستو وہ نائب قاصد تھا، پوسٹل سروس کے چیئرمین کے دفتر میں اس کی ڈیوٹی تھی۔ وہ صاحب کی فائلیں ڈی جی کے آفس لے کر جاتا تھا۔ فائلیں وہاں سے اکاؤنٹس برانچ جاتی تھی اور پھر ان فائلوں کو واپس چیئرمین آفس لانا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ بندہ محمد بشیر کی ذمہ داریاں یہیں تک محدود نہیں تھی، بلکہ گرمیوں میں صاحب کے آنے سے پہلے اے سی آن کرنا اور سردیوں میں ہیٹر جلا کر دفتر گرم کرنا، میز کی صفائی، ڈسٹ بن کلیئر کرنا، باتھ روم میں تولیہ، صابن، ٹیشو پیپرز، ٹوتھ پیسٹ اور ماؤتھ واش رکھنا، صاحب کی گاڑی کا دروازہ کھولنا، ڈکی سے بریف کیس نکالنا، مہمانوں کا استقبال، چائے پانی کا بندوبست، ٹفن باکس کھول کر لنچ لگانا، برتن دھونا، صاحب کا کوٹ اتارنا، میٹنگ سے پہلے کوٹ پہنانا، صاحب کا بریف کیس گاڑی تک لانا، صاحب کے لیے دروازے کھولنا، صاحب کے جانے کے بعد دفتر کو اپنی نگرانی میں لاک کرانا، بیگم صاحبہ کی فرمائشیں پوری کرنا، خانسا ماں کو سبزی، ترکاری، گوشت اور اناج کی دکانوں تک لے کر جانا، درزی سے کپڑے لانا، بیگم صاحبہ کے جوتے تبدیل کرانا اور دھوبی کے ساتھ حساب کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل تھا۔ لیکن ان تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد اسے صرف 8,000 روپے ملتے تھے۔ یہ 8,000 روپے اس کی کل متاع تھی۔ زندگی کے تمام تقاضے 8,000 روپے کے
اس کمزور سے ستون پر کھڑے تھے اور یہ ستون روز دائیں بائیں لرزتا اور کانپتا تھا۔ دوستو وہ نسلوں سے غریب تھا، والد بھی نائب قاصد تھا، وہ فوت ہونے سے پہلے اسے بھی نائب قاصد بھرتی کرا گیا۔ تعلیم انڈر میٹرک تھی اور یہ تعلیم بھی اس نے ٹھنڈی ننگی زمین پر بیٹھ کر حاصل کی تھی۔ بہنیں شادی شدہ تھی مگر وہ بھی عسرت ناک زندگی گزار رہی تھی۔ ایک بڑا بھائی تھا، وہ غربت کی وجہ سے بھاگ گیا۔ وہ آخری بار کراچی میں دیکھا گیا، اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ چیئرمین صاحب کی مہربانی سے والد کا سرکاری کوارٹر اس کے نام منتقل ہو گیا۔ یہ بوسیدہ بدبودار کوارٹر اس کی کل کائنات تھا، لیکن ٹھہریے، کوارٹر کے علاوہ بھی اس کی ایک کائنات تھی۔ یہ کائنات اس کی بوڑھی بیمار والدہ تھی۔ بندہ محمد بشیر نے بچپن میں مولوی صاحب سے سن لیا، ماں کی خدمت کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز ہوتا ہے۔ یہ نقطہ بیج بن کر اس کے دماغ کی زرخیز مٹی میں گرا اور وہ بیج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تناور درخت بن گیا۔ ماں اس کی واحد پناہ گاہ تھی اور وہ ماں کا تنہا سہارا تھا۔ وہ دن کے وقت چیئرمین صاحب کی چاکری کرتا تھا اور صبح و شام اور رات میں والدہ کی خدمت، یہ اس کی کل زندگی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، بندہ محمد بشیر نے شادی نہیں کی تھی۔ کیوں؟ یہ وجہ بھی اس کی زندگی کی طرح دلچسپ تھی۔ بندہ محمد بشیر کی والدہ حج کرنا چاہتی تھی، یہ والدہ کی زندگی کی واحد خواہش تھی۔ بندہ محمد بشیر جب ماں کی گود میں تھا تو ماں اسے تھپ تھپاتی تھی، ہلاتی تھی، لوریاں دیتی تھی اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی تھی، میرا محمد بشیر مجھے حج کرائے گا، میرا محمد بشیر مجھے مکہ مدینے لے کر جائے گا۔ بندہ محمد بشیر یہ فقرہ سن سن کر بڑا ہوا تھا، چنانچہ اس نے ماں کے حج کو بھی اپنے فرائض کا حصہ بنا لیا تھا۔ وہ ماں کو ہر صورت حج کرانا چاہتا تھا۔ حج مہنگا تھا اور بندہ محمد بشیر کی آمدنی قلیل تھی۔ وہ اگر اس قلت میں شادی بھی کر لیتا تو ماں کا حج ناممکن ہو جاتا، چنانچہ اس نے ماں کے حج تک شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ہر ماہ اپنی قلیل آمدنی سے 1,500-2,000 روپے بچا لیتا تھا اور ماں کے حج فنڈ میں جمع کر دیتا تھا۔ یہ فنڈ چونٹی کی طرح رینگتا رینگتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہم سٹوری کو یہاں روکتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ لوگ محمد بشیر کو بندہ محمد بشیر کیوں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد بشیر کو عاجزی اور انکساری کی نعمت سے نواز رکھا تھا۔ وہ جس کو بھی اپنا تعارف کراتا تھا ذرا سا جھکتا تھا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا تھا، بندہ کا نام ہے محمد بشیر۔ سننے والوں کو ہنسی آ جاتی تھی، لوگوں نے ایسا ایسا اس کا نام ہی بندہ محمد بشیر رکھ دیا۔ وہ اس ٹائٹل پر خوش تھا۔ وہ درخواستوں میں خود اپنا نام بندہ محمد بشیر لکھ دیتا تھا اور یوں وہ سچ مچ بندہ محمد بشیر بن گیا۔ ہم واپس ماں کے حج کی طرف آتے ہیں۔ بندہ محمد بشیر نے بہرحال 2005 میں حج کے پیسے جمع کر لیے۔ وہ درخواست جمع کرانے گیا تو پتہ چلا ماں محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی۔ یہ نئی افتادہ تھی۔ وہ بڑی مشکل سے 10 سال میں ایک حج کے پیسے جمع کر پایا تھا۔ وہ اب اپنے لیے کہاں سے پیسے لاتا؟ وہ ہمت ہار گیا اور پریشانی کے عالم میں گلیوں میں پھرنے لگا۔ اس دوران ایک اور واقعہ پیش آیا۔ محمد نعیم اس کا ساتھی نائب قاصد تھا۔ نعیم کا بیٹا پتنگ اڑاتا ہوا چھت سے گر گیا۔ بچہ شدید زخمی تھا۔ نعیم کو آپریشن کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ اس نے دوڑ بھاگ کر کے لاکھ روپے جمع کر لیے۔ لاکھ روپے کی کمی تھی۔ نعیم مجبوری کے عالم میں بندہ محمد بشیر کے پاس گیا۔ بندہ محمد بشیر عجیب مخصمے کا شکار ہو گیا۔ وہ حج کی دوسری درخواست کے لیے خود قرض تلاش کر رہا تھا، جبکہ محمد نعیم اس سے ماں کی درخواست کے پیسے بھی مانگ رہا تھا۔
وہ نعیم کو انکار کرتا تو بچے کے بچنے کے امکانات کم ہو جاتے، اور وہ اگر حج کے پیسے نعیم کو دے دیتا تو ماں بیمار تھی، وہ حج کے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ محمد بشیر بری طرح پھنس گیا۔ نعیم کے پاس وقت کم تھا، وہ محمد بشیر کے قدموں میں جھک گیا، اور وہ یہ لمحہ تھا جس میں بشیر نے اپنی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کیا۔ وہ گھر گیا، الماری سے رقم نکالی اور نعیم کے حوالے کر دی۔ وہ اس کے بعد سیدھا مسجد گیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی، یا باری تعالیٰ، میری کوشش میں کوئی کمی نہیں تھی، شاید آپ ہی کو منظور نہیں تھا، آپ اب میری ماں کو صبر دے دیں، آپ اسے حوصلہ دے دیں۔ یہ دعا کم اور دوا زیادہ تھی۔ وہ اطمینان قلب کی دولت سمیٹ کر گھر واپس آیا اور گہری نیند سو گیا۔ بندہ محمد بشیر کا اگلا دن حیران کن تھا۔ محکمے نے 2 سٹاف ممبرز کو سرکاری اخراجات پر حج بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ قرعہ اندازی ہوئی اور بندہ محمد بشیر اور محمد نعیم کے نام نکل آئے۔ محمد نعیم کو اسپتال میں اطلاع دی گئی، وہ سیدھا دفتر آیا، چیئرمین سے ملاقات کی اور محمد بشیر کی زندگی 10 سال تک ماں کے حج کے لیے رقم جمع کرنے اور پھر یہ رقم زخمی بچے کے آپریشن کے لیے دینے تک ساری داستان انہیں سنا دی۔ چیئرمین کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ محمد نعیم نے چیئرمین سے عرض کی، میری آپ سے درخواست ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد نعیم نے چیئرمین سے عرض کیا، میری آپ سے درخواست ہے، آپ میری جگہ محمد بشیر کی والدہ کو حج پر بھجوا دیں۔ میں جوان آدمی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ مزید مواقع دے گا۔ چیئرمین کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ نعیم نے درخواست دی، چیئرمین نے منظوری دے دی، اور یوں بندہ محمد بشیر اپنی والدہ کو ساتھ لے کر حج پر روانہ ہو گیا۔ محمد بشیر حج کے دوران اپنی ماں کی جی جان سے خدمت کرتا رہا۔ یہ خدمت دے کر ایک ساتھی خاندان متاثر ہوا اور حج کے دوران ہی اسے بیٹی کا رشتہ دے دیا گیا۔ وہ اور اس کی والدہ واپس آئے۔ چند ماہ بعد شادی ہوئی۔ سسر نے بیٹی کو جہیز میں 10 مرلے کا چھوٹا سا مکان بھی دے دیا۔ یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہوئے۔ لڑکی پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی۔ اس نے گھر میں 10 سلائی مشینیں رکھیں، محلے کی لڑکیاں اکٹھی کی اور اپنا بوتیک بنا لیا۔ بوتیک کامیاب ہو گیا۔ آج 10 برس بعد بندہ محمد بشیر ملک محمد بشیر بن چکا ہے۔ یہ ہر سال 10 ضرورت مندوں کو حج کراتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے۔ یہ اپنی کامیابی کو کامیابی نہیں، حج اکبر کہتا ہے۔ ایک ایسا حج جس کا دروازہ محمد نعیم کے زخمی بیٹے کے زخمی سر میں تھا، اور محمد بشیر اس پھٹے ہوئے کھلے سر سے ہوتا ہوا خانہ کعبہ پہنچا تھا۔ دی بیسٹ روڈ ٹو مکہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح ایک اور واقعہ بھی سنتے جائیں۔ دوستو آج بہت دنوں بعد اس بزرگ کا ذکر پھر سے ہو رہا تھا، اور ابا جان کی پیشانی پر پھر وہی سوچ کی گہری لکیریں نمودار ہو گئی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ایک بار پھر وہ ماضی میں پہنچ گئے ہوں۔ بیٹے سے رہا نہ گیا، بولا، ابا جان، آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ آج تک اس بزرگ کو بھلا نہیں پائے؟ حالانکہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے آپ کو اس سے بہت بعد ہے۔ ابا جان حسب دستور مسکرائے، اور پھر انہوں نے داستان زیس کا ایک ورق پلٹا اور یوں گویا ہوئے کہ بیٹا، مجھے اس بزرگ سے دینی مسائل میں اصولی اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کے احسان کو بھول جاؤں۔ اس بزرگ نے مجھے اس وقت چند 100 روپے عنایت کیے تھے جب مجھے ان کی اشد ضرورت تھی۔ میرے پاس انٹرمیڈیٹ کی کتابیں خریدنے اور داخلہ بھیجنے کے پیسے نہ تھے، اور کسی طرف سے کوئی امید بھی نہ تھی۔
تو یہ بزرگ آگے بڑھے اور اس شرط پر رقم عنایت کی تھی کہ جب میرے پاس گنجائش ہو واپس کر دینا، اور پھر میں نے برسوں بعد اپنی پہلی تنخواہ میں سے انہیں یہ چند سو واپس کر دیے تھے۔ لیکن بیٹا، اگر اس دن وہ بزرگ میری مدد کو نہ آتے تو آج تم سب لوگ اتنی آسودہ زندگی نہ بسر کر رہے ہوتے۔ ابا جان نے اسی انٹرمیڈیٹ میں پورے بورڈ میں تیسری پوزیشن لی تھی اور پھر روشن مستقبل نے ان کی چوکھٹ پر دستک دی تھی۔ بیٹا حیران ہوا کہ جس سے اتنا شدید اختلاف، اس کے چند سو روپے کا احسان بھی ابا جان نہیں بھلا پاتے۔ لیکن دوسری طرف بیٹے نے دیکھا کہ وہ جو نماز کی امامت کراتے ہوئے اکثر حل جزاء الاحسان الا الاحسان پڑھا کرتا تھا، اس نے ابا جان کے احسان کو کس طرح بھلا دیا۔ وہ اگرچہ ابا جان کا ملازم تھا، لیکن ابا جان نے اسے بیٹوں کی طرح رکھا تھا۔ ابا جان نے دیکھا کہ اس کی مالی حالت بہتر نہیں ہو رہی تو اپنی گاڑی بیچی، خود موٹر سائیکل پر آ گئے اور اس کو رکشہ لے دیا تاکہ وہ اسے چلا کر اپنی مالی حالت میں بہتری لائے۔ لیکن وہ اس کو صحیح استعمال نہ کر سکا اور 1 سال کے بعد ہی شکایت کرنے لگا کہ اسے اس رکشے میں نقصان ہو رہا ہے، اس لیے وہ اسے مزید جاری نہیں رکھ سکتا۔ ابا جان نے کہا، جب تک تم رکشہ چلاؤ یہ تمہارا ہی ہے، میرا کوئی مطالبہ نہیں سوائے اس کے کہ تم میری بیٹی کو، جسے وہ بھی بہن کہا کرتا تھا، سکول چھوڑ آیا کرو۔ لیکن اگر تمہیں نقصان ہی ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اسے بیچ دو اور جتنے میرے پیسے ہیں ان کے بقدر مجھے لوٹا دو، باقی تم رکھ لو۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے کہا، کن پیسوں کی واپسی؟ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ رکشہ تمہارا ہی ہے۔ ابا جان نے کہا کہ ہاں تمہارا ہی ہے، میرا تم سے کوئی مطالبہ نہیں، بشرط یہ کہ تم اسے چلاؤ اور اس سے اپنا گھر چلاؤ، لیکن جب تم اس کو ختم کرنے پر تلے ہو تو پھر تم مجھے میرے پیسے لوٹا دو۔ مگر وہ نہ مانا۔ بیٹا پھر حیران ہوا کہ ابا جان اس کے نہ ماننے پر ناراض نہ ہوئے تھے، بلکہ اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے اور یہ کہہ کر بڑے آرام سے اٹھائے تھے کہ چلو اچھا، یہ 1 لاکھ بھی تمہارا ہوا، جو چاہو کرو۔ لیکن بیٹے نے دیکھا کہ وہ اندر ہی اندر بہت ٹوٹ سے گئے تھے، اور پھر بیٹا اس بات پہ بھی بہت حیران تھا کہ آج کے ماحول میں جہاں لوگ پیسے پہ مرتے ہیں، اس کا ابا کس طرح 1 لاکھ اس ڈرائیور کو بخش کے آ گیا تھا۔ بیٹے نے سوچا شاید اسے ہی کہتے ہیں کہ دنیا کی اہمیت کا دل میں نہ ہونا۔ بیٹا دیکھ رہا تھا کہ پردیس میں برسوں کی تنہائی نے اس کے والد کے اعصاب کو کمزور کر دیا تھا، لیکن بیٹے نے دیکھا کہ اس احسان فراموشی نے ان کے اعصاب کو کمزور تر کر دیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی ایسا بولنے لگے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اس جذبے میں کوئی فرق نہ آیا تھا کہ جتنا ہو سکے ہر حال میں دوسروں کی مدد کی جائے۔ بیٹے نے جب اس کی وجہ پوچھی تو ابا جان نے کہا کہ بیٹا، جب ناموافق حالات کے باوجود برے لوگ برائی نہیں چھوڑتے تو ہم ناموافق حالات کا بہانہ بنا کر نیکی کرنا کیوں چھوڑیں؟ اور پھر اس نے کہا کہ بیٹا، شکر گزار بندہ بننے کا بھی یہی سب سے اچھا طریقہ ہے کہ جس طرح مالک ہر حال میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا، ہم بھی ہر حال میں اس کے بندوں کا ساتھ نہ چھوڑیں، اور جس طرح وہ ہر حال میں ہمیں یاد رکھتا ہے، ہم بھی ہر حال میں اس کے بندوں کو یاد رکھیں، اور جس طرح وہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہم پر نعمتوں کی بارش کیے رکھتا ہے، اس طرح ہم بھی بندوں کی احسان فراموشی کے باوجود ان سے بہتر سلوک کیے جائیں، کیونکہ بندہ جانے نہ جانے وہ جس کے لیے ہم کرتے ہیں وہ تو ہر حال میں جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہ اچھی صفات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔